صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں جانے کا اعلان کیا، میرے نبی کے صحابی، ان کا بیٹا بھی میرے نبی کا غلام تھا، اب باپ نے کہا کہ غزوہ بدر میں میدان جہاد میں دشمنان اسلام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑنے کے لیے میں جاؤں گا۔ بیٹے نے خبر سنی، اب بیٹے نے باپ سے ضد لگائی، بیٹے نے کہا نہیں، آپ بوڑھے ہیں، میں جاؤں گا۔ اب باپ نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ قربان جائیں باپ اور بیٹے کی محبت کو اب واضح طور پہ پتہ ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے اور وہاں پہ شہادت بھی ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ موت کے پروانے کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، باپ اپنی جگہ پہ اصرار کر رہا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں گا، بیٹا اپنی جگہ پہ اپنے باپ کے ساتھ ضد کر رہا ہے۔ تو اسی اثنا میں اہل محلہ اکٹھے ہوئے، شور شرابہ سن کے محلہ والے آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے۔ اب باپ نے ساری بات سنائی، اس نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جہاد میں جانے کا جو ہے کہہ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں جاؤں گا، تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور کوئی معاملہ نہیں ہے، بس ہمارا باپ بیٹے کا یہی معاملہ ہے۔ اب قربان جائیں کس قدر بیٹے کے دل میں بھی میرے نبی کا پیار، باپ کے دل میں بھی میرے نبی کا پیار۔ اب دونوں باپ بیٹا اپنی گردن دین اسلام کی خاطر رسول اللہ کے قدموں پہ کٹوانے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ تو حضرات محترم، اب بات جب بڑھی تو اہل محلہ میں سے چند بزرگ لوگوں نے انہوں نے مشورہ دیا، آپ اس طرح کریں، آپ دونوں پورا اندازی کریں، پرچی ڈالیں، پرچی اٹھائیں گے، جس کا نام نکلے گا، جو قرآن اندازی میں جس کا نام نکلا، اگر باپ کا نکلے گا تو باپ چلا جائے گا، بیٹے کا نکلے گا بیٹا چلا جائے گا۔ تو نام نکل آیا بیٹے کا، اب بیٹے نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ اب باپ نے جب دیکھا کہ قرآن اندازی میرا بیٹا جیت چکا ہے، اب میدان جہاد میں نہیں جا سکوں گا، میرا بیٹا جائے گا، تو اب اسی وجہ سے باپ جو ہے اپنے مکان کے کونے میں بیٹھ کر اس نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ بیٹے نے تیاری کی، تیاری کر کے باہر نکلا، باپ سے اجازت طلب کی اور باپ سے کہنے لگا ابا جان آپ مجھے خوشی بخوشی اجازت دیں، رسول اللہ کے ساتھ میں میدان جہاد میں جاؤں۔ تو باپ سے اجازت لے کے بیٹا میدان جہاد میں گیا، لڑتے لڑتے بیٹا شہید ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا شہید ہو گیا، خبر آ گئی، باپ نے شکر ادا کیا اور پھر باپ رونے لگا۔ اب لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کاش جس مقام پہ میرے بیٹے نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے، اپنے بیٹے کی جگہ پہ میں محمد کے ساتھ قربان ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا، وہاں پہ اپنے بیٹے کی جگہ میں اپنی جان اسلام کے نام پہ قربان کرتا، جس مقام پہ آج میرے بیٹے کو جو ہے مرتبہ ملا ہے۔ اب غزوہ احد کے موقع پہ میرے نبی نے پھر اعلان کیا، اب غزوہ احد بیٹا پہلے شہید ہو چکا ہے، اب باپ نے تیاری کی، باپ غزوہ احد میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، تو غزوہ احد میں باپ بھی شہید ہو گیا۔ اب قربان جائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی خاطر، ناموس رسالت، دین اسلام کے اوپر قربانی دینے کے لیے کس قدر باپ نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی، بیٹے نے بھی اپنی قربانی پیش کر دی۔ بیٹے نے غزوہ بدر میں اپنے آپ کو دین اسلام کی سربلندی کی خاطر میرے نبی کے قدموں پہ جان نچھاور کر دی، باپ نے غزوہ احد میں جا کے میرے نبی کے قدموں پہ قربانی پیش کر دی، اپنی جان نچھاور کر دی۔ حضرات ذی وقار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل میں کس قدر جو ہے محبت ہوتی رسول اللہ کے صحابہ میں۔ جب مسلمہ کذاب نے اس نے نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اس نے جو ہے ایک خط لکھ کے میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ جب تک آپ اس زہری دنیا میں آپ حیات ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، تو نبوت آپ کی ہوگی، اور آپ کے اس دنیا سے زہر وصال کے بعد میری نبوت کا اعلان کر دیں، آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمہ کذاب اس جھوٹے نبی کا خط پڑھا تو میرے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون مسلمہ کذاب سے جا کے جو ہے اس خط کا بدلہ لے گا؟ تو میرے نبی کے غلام
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اسی مجمع میں. تو حبیب بن زید جو کہ کھجوریں بیچا کرتے تھے، تو جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو حبیب بن زید کھجوریں کھا رہے تھے، تو فوری طور پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی منہ مبارک میں کھجوریں تھیں تو لعاب نیچے دوسرے صحابی پہ گرا، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے حبیب بن زید. بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، پہلے جو منہ میں کھجوریں تناول کر رہے تھے یہ کھجور تو کھا لیتا. حبیب بن زید نے بڑا خوبصورت جواب عرض کیا. حبیب بن زید نے کہا کہ میں کھجوریں کھاتا رہتا اور ادھر جو ہے نمبر کوئی اور لے جاتا، وہاں پہ جانے کی ڈیوٹی کسی اور کے ذمہ لگ جاتی، اس لیے میں نے یہ نہ سمجھا کہ میں کھجوریں کھاتا رہوں اور یہ اتنی بڑی جو ہے ذمہ داری یہ کسی اور کے حصے میں آ جائے. تو حبیب بن زید کو میرے نبی نے دوسرے دن صبح روانہ کیا. حبیب بن زید جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو مسیلمہ کذاب نے دیکھ کر کہا کون ہے تو میرے دربار میں اس طرح آ کے کھڑا ہونے والا؟ تو حبیب بن زید نے بڑے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. حبیب بن زید نے کہا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے. ہمارے چہرے کی رونق ہی بتا دیتی ہے، چہرے کا نور ہی بتا دیتا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ محمد عربی کا غلام ہے. تو مسلمہ کذاب نے کہا بتا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے، تو بدبخت ہے، میرا نبی سچا اللہ کا نبی ہے. اب اس نے کہا کہ یہ میری فوج دیکھ، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے، اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے تو مجھے نبی مان لے. تو اس نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی تو میرا آخری نبی محمد ہی سچا نبی ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. حضرات ذی وقار حبیب بن زید کا بازو کاٹ دیا گیا، اس کے جو ہے ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا. تو مسلمہ کذاب نے کہا اب بھی مان جا. تو حبیب بن زید نے کہا نہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اگرچہ کر دیے جائیں پھر بھی میں تجھے نہیں مانوں گا، میرا آخری نبی محمد ہی سچا نبی ہے. اللہ نے میرے نبی کو ہی آخری نبی سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، تجھے میں ہرگز نبی نہیں مان سکتا. اس نے کہا دیکھ پھر بھی ایک بار میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، میں تمہیں بادشاہی میں سے حصہ دوں گا. اس نے کہا ہزاروں سینکڑوں بادشاہیاں قربان، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے نبی کی عزت و عظمت کے اوپر تیار ہوں، لیکن سچا میرا ہی نبی ہے، تو جھوٹا ہے، بدبخت ہے، کذاب ہے. آخرکار مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید کو جو ہے شہید کروا دیا. ادھر مسجد نبوی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر میں تشریف فرما تھے تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بظاہر کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے غلام کو چند دن قبل جو حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے دربار میں بھیجا تھا، اس لعنتی نے آج حبیب بن زید کو جو ہے شہید کر دیا ہے. اس لیے میری اپنے حبیب بن زید کی قسمت مقدر کے اوپر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ کس قدر اس نے دھمکی بھی دی، اس نے جو ہے لالچ بھی دیا، اس نے جائیداد، اس نے جو ہے ہیرے جواہرات دینے کا بھی لالچ دیا، لیکن میرے حبیب بن زید نے دنیا کو ٹھکرا کے میری محبت کو اپنے سینے میں میری محبت کے چراغ کو روشن رکھا.